بھائی لالا میں آپ کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتا، ایک تو تمہاری عمر چھوٹی ہے، پھر تمہیں پہلی دفعہ میں نے ان پروگراموں میں دیکھا جن میں تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میرے خیال میں جب بڑے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کی صحبت کا احساس اثر ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی چمک آتا ہے، مگر تم بھی ایک ہیرے تھے، صرف تراشے جانے تھے 2-3 جگہوں سے. تراشا بسم اللہ. زیادہ گیا. کئی کٹ بڑے گہرے بھی لگ گئے نا. سر مجھے حالات نے تراش دیا. سر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ میری جان آپ تیرے کی آن دا محبت کا. شکریہ. اور نعیم حنیف صاحب اس چینل کو یہ جو نیا شو ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا میں نے ابھی دیکھا ہے، یہ جو نارمل جو شوز ہوتے ہیں نا ہاڑا ہگڑم تک وہ اس سے ہٹ کے ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح کے ہی شوز ہونے چاہیے کیونکہ بہت ہو گیا، لچھڑپن بہت ہو گیا سر. پہلے تو اس پہ مبارکباد آپ کو، بہت بہت اور شکریہ. دوسرا یہ کہ مجھے آپ نے بلایا اتنی اچھی محفل، اور حنا صاحبہ کو ہم نے سنا، نعیم صاحب سے ملاقات، آپ سے تو بہت عزت افزائی کا شکریہ. اور اس میں یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے دیکھیں مزید. میری طرف سے وشز ہیں آپ کا، یہ جو رمضان کا آپ نے ایک گلدستہ بنایا ہے شو کا، یہ کامیابی سے. آپ یہ دیکھیں، آپ لوگ جس طرح کے آرٹسٹ ہیں، جس طرح کا زمانہ چل رہا ہے کم زدہ پریشانیوں والا، آپ لوگ تو رونق لے آتے ہیں، بس یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اور جس طرح بات کی نعیم صاحب نے کہ ایک پروجیکٹ آپ لوگ کا آئے گا، تو اس کی طرف بھی وی آر لوکنگ فارورڈ. لیکن آپ لوگ میں جو آرٹسٹ، ایک ملٹائی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ چھپا ہوا ہے، اس میں آپ نے تو بہت ہی پیاری نعت پیش کی. میں سوری سے بھی آپ کچھ کی ہی دیر میں بات کاٹ رہی ہوں. ماشاء اللہ سے اتنا ایکسپیرینس مجھے ہو گیا ہے، کم از کم 20-22 سال ہو گئے اس کام سے جڑے ہوئے مجھے. لیکن میں نے بہت سوں کو سنا ہے ماشاء اللہ جو اپنی فیلڈ میں ایز این پروفیشنلی بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج مجھے بہت ضرور آیا آپ کی آواز سن. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ رب تعالیٰ نے یہ گوہر جو آپ کو عطا کیا ہے، اس کو آپ پلیز پڑھتے رہا کریں. کیونکہ اگر میرے دل میں اتنا براہ راست اتر گیا ہے تو جو ہمارا کراؤڈ ہے، ہماری آڈینس ہے، اس کو آپ بہت پسند آئیں گے. آپ کی ایک ویورشپ ہے تو پیپل ریلی لائک یو. جی تھینک بے انتہا زیادہ سر. اللہ کرے کہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعیم حنیف صاحب نے آج ایک سکوپ یہاں کر دیا ہے. سکوپ اسے کہتے ہیں خبروں میں، جو ایسی بات جو لوگوں کو پہلے پتہ نہ ہو، اور یہ تو خوشخبری ہے جو لوگوں کو پتہ چل گئی. لالا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس قدر پختہ، اس قدر عمدہ اداکاری، میمکری، ووکل کنٹرول، یہ کس جگہ اللہ نے دیا ہوا تھا یا خود کہیں محنت کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. بے شک ہے. اس کو وقت کے ساتھ پالش کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہنر آپ میں، یا کوئی ایک اچھوتا ٹیلنٹ رب نے آپ کو عطا کیا ہے، صحیح. تو یہی نیچرل وے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پالش کرتے ہیں تو مزید بہتر. آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ سر میری ویسے تو ہم اردو ہی بولتے ہیں جی ہاں. گھر میں. کے پی سے میرا تعلق ہے، کراچی کی پیدائش ہے. بالکل صحیح. اور آن اینڈ آف اسلام آباد، لاہور، کراچی، یہاں کام کے سلسلے میں آنا جانا لگا. اچھا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میرا جو شہر کراچی ہے، اگر آپ کچھ عرصہ وہاں رہ لیں اور آپ کی صحبت اچھی ہو تو آپ کی اردو اس قدر نفیس اور ادق ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ مینو پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو کہتے مضافات امروہہ سے تعلق تو نہیں ہے واقعی؟ حالانکہ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میری پنجابی جڑی ہے ہنی تو بھی کتنے زیادہ آپ کی ٹھیٹ ہے. اردو بڑی سلیس و ثقیل ہے. وہ میری قومی زبان ہے، میری قومی زبان ہے. مگر میں نے اس وقت جتنے بھی کامیڈی کے پروگرام تھے، جس قدر عمدہ تلفظ آپ کا دیکھا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، عمدہ تلفظ فوراً پتہ چل جاتا ہے. سر ضیاء محی الدین صاحب کی جو روح ہے وہ خوش ہوتی ہوگی کہ اگر مجھے کسی نے کامیڈی کا قالب دیا ہے تو وہ وحید لالا جیسے بچے نے دیا ہے، جس نے میرے لہجے، میرے تلفظ کے ساتھ انصاف کیا ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ بچی کے دل میں ہیں، مگر میں اس کو کہیں آگے نہیں آنا دیتا. مگر ایک آدھ سوال میں پہلے کر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز کنٹینیو. جی اپنے یار دیکھ کے بندہ کہتا ہے چھٹو پر میرے یار نے تو میں ہی صحیح، اور میرے علاوہ کون ہے؟ بالکل اور کی. اچھا جی، ایک ہنی میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے. یہ جو سمندر پار خبر ہار ہے سر جی، کوئی ادھر بھی تو سبزہ زار ہونا چاہیے. سمندر پاروں تو جو مرضی پروگرام کرا سر، جو اتنے رہ کے پتہ چلتا ہے نا نبضہ کی حال ہے سر جی. واہ پہ جانے سر لنڈن کی فضاؤں کے اندر کیا بتا سکتے ہیں ہم کیسی گرمی میں کس قسم کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کریں، کتنا پسینہ بہ رہی ہے. تو اس کا آئیڈیا سر، اس کو کچھ کام شروع کیا آپ نے سر؟ جی سر، ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کچھ میٹنگس ہوئی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. ایک آغاز کرنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ کام اتنا ہو چکا اور اتنا ہو رہا ہے اور اتنا ہونے جا رہا ہے. جی جی بالکل. تو اس میں آپ ڈفرینٹ اسی وقت نظر آتے ہیں جب تک آپ کچھ نیا کچھ چیز لے کے آتے ہیں. تو نعیم صاحب کی یہ ماشاء اللہ کوالٹی رہی ہے کہ یہ جہاں بھی رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ چیزوں کو سلیکٹ کیا، پھر ان ڈفرینٹ چیزوں کو جوڑا،
फिर उसमें से एक डिफरेंट चीज़ निकाली। यानी मैं Unique बड़ा ideas. बुरी तरह मेरे हाथ हर वक्त मेरे पीछे रह रहे थे, और मैं उन्हें वास्ते एक दुआई करना हिदायत दी। मैं कितने कह देता कि आफ्ताब इकबाल साहब स्टार मेकर हैं सर। उन्होंने स्टेज के मंझे हुए लोगों को टेलीविज़न के लिए ऐसा पॉलिश किया, ऐसा ग्रूम किया कि क़यामत मच गई। मेरा यह कहना सी, कोई मेरी ऐस बगल तो निकला है, कोई ऐस बगल तो निकला, टे 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 टे, हर बंदे ने सर, जिनको मैं कभी जानता नहीं, जिनकी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने भी वीलॉग से 4 व्यूज़ लैन वास्ते मेरे नाम से बस इन्नियां गालां कड्डियां। मैनू पता लगा कि मैं एडा मशहूर आदमी हूं। मेरा क्या इन्ने दिलां ते तीरां मगर काम करता है। आप फरमाइए, आपकी नज़र में क्या आफ्ताब इकबाल साहब को ये बहुत बड़ा हुनर नहीं है कि उन्होंने स्टेज के फनकारों को टीवी के लिए मुनासिब कर दिया? सर मैं क्योंकि इन सारी सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ जी बिल्कुल। देर। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ावा देना चाहूँगा कि थिएटर के जितने आर्टिस्ट हैं वो बड़े ही मल्टी टैलेंटेड लोग हैं इंतहा पूरी दुनिया में, ठीक है जी। थिएटर वो एक ऐसा मीडियम है जिसने फिल्म को और टेलीविज़न को हमेशा सपोर्ट दी है और अच्छा नया टैलेंट दिया है बेशक थिएटर ने, ठीक है जी। तो नो डाउट आफ्ताब साहब ने एक ऐसी टीम इकट्ठी की जिनके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की, रियाजत की। अच्छा, ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है जी। आप एक स्टैचू ला के उसको तोड़ मरोड़ तो सकते हैं अपने हिसाब से, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਤੀ, ठीक है जी, ये ਤੁਹਾਡੀ क्रिएटिविटी है। लेकिन जब तक जिस शख्स में टैलेंट ना होगा आप उसको तराश नहीं सकते। सर, बिल्कुल ही तलाश सकते। देयर इज नो स्पार्क, देयर इज नो फायर सर। यानी मैं एक बात आप दोनों से पूछना, लाला वहीद आपसे पूछता हूँ, यानी जो स्टेज का फनकार है वो फिल बदी स्पॉन्टेनियस आदमी है सर, उसकी जुगत हर शो में मुख्तलिफ होती है। आप 15 दिन ड्रामा करते हैं ना, मैंने कई ड्रामे 6 दफ़ा देखे हैं, 6 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ लाइनें, मुख्तलिफ पंचेस, मुख्तलिफ जुगतें देखी हैं हालात के मुताबिक। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं एक स्टेज ड्रामा देखने के लिए गया था। मेरे लिए तफरीह का जो सबसे अखीर लम्हा है वो पाकिस्तान का लाहौर का कमर्शियल थिएटर है, तमासील थिएटर में हम लोग देखते। मुझे कहने कोई हर्ज नहीं, कैसर सनाउल्लाह खान ने खास तौर पर मेरे से मेहरबानी की थी कि मैंने स्टेज ड्रामा देखने देता। अच्छा सर, वहाँ पर यह हुआ कि एक मेरे हर दिल अजीज़ का, मेरी तो जान है, वो कैसर पिया ਉਹਦੇ दाल बेचता है, दाल करके वो आंदा स्टेज से, ਉਹਦੇ हाथ दाल का लिफाफा है। मेरे नाल प्रोड्यूसर साहब बैठे सन, प्रोड्यूसर साहब बहुत नेक आदमी ने, डोगर साहब, मगर उनका साइज़ इस तरह है कि मेरे वर्गे 6 बनन थे, वो 1 बनन दे, और नाल दी कुर्सी से बैठे सन, ज़ाहिर कुर्सी तो बहुत अगे वध के बैठे सन। कैसर पिया ने मुहब्बत के मारे कुड़ियां नूं ते दाल देनी सी, उन्हें वध के पहली रोज़ बैठे अपने एक फैन डॉक्टर उमर आदिल नूं दाल दी। मैं फड़ने से कोई मेरी मूवमेंट वो नहीं है, मेरा रिस्पॉन्स भी वो नहीं है। दाल थोड़ी जी मेरे कपड़े से डिग गई, तो मेरे वाल दाल छुट के कहता है, डॉक्टर साहब इंज करो नाल दी कपड़े भी थोड़े से फुल पा सर जी, ये ज़हारत का आलम, ये फिल बदी नहीं। एक पासे मैं सुनिया कि 9 घंटे बैठ के एक स्क्रिप्ट के उत्ते पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। हाय जुल्म सर, देखे ना, अर्क भी निकालना गुलाब के फूल से, वो बहुत, उसके लिए कितने मन टन गुलाब के फूल चाहिए होते हैं। तो डिफरेंस है काम करने का, हर एक का तरीका है। कोई जल्दी करता है, कोई देर से करता है, कोई वक्त लेता है, कोई फ़ौरन कर देता है। इस पर क्वालिटी भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ या वो मैटर करना होता है मामला। जहाँ तक आपने बात की, वाकई में थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं वो बला के जीनियस हैं, वी कैन कॉल देम इविल जीनियस। नहीं सर, देखे ना, ये स्पॉन्टेनियसली वहीं पे आपने बात बना के मार दी। ये आसान बात नहीं है। तो इन लोगों के लिए भानी भाई या इनके जो कलीग हैं बहुत ख़तरनाक है इस मामले में। मेरे हवाले से मामला मेरा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं जुगतिया नहीं हूँ, मैं जुगत नहीं मारता। हमने एक स्क्रिप्ट लेना होता है, या फिर जो स्क्रिप्ट, अब चूँकि मुझे भी 16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, या इतनी मुझ में थोड़ी बहुत आ गई है कि थोड़ा बहुत ख़ुद से बना के भी हम डिलीवर कर दें तो उसमें दाद हमें मिल जाती है, पजीराई मिल जाती है, हमारे शो में वो बात चल जाती है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन ख़तरनाक हैं थिएटर के। अच्छा, थिएटर में अपने डॉक्टर साहब काफ़ी वैराइटीज़ हैं, जैसा अभी लाला ने कहा कि कुछ जुगत पे बड़ा अबूर रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, मैं भी इस चीज़ की तायद करूँगा लाला के साथ कि मैं भी जुगतिया नहीं हूँ। मुझे भी लाइन में से फ़िक्रा मिलता है। सही लाइन ही अपना फ़िक्रा बताती है। जैसा अब्बू का एक स्टाइल होता था, क्योंकि मैंने अब्बू को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, बड़ा देखा, ठीक है जी। उनके स्टाइल को कॉपी नहीं किया वो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्लड में शामिल था। बिल्कुल था।
تو وہ کامیڈی اس قدر نایاب کامیڈی تھی کہ ایک واقعہ بڑا مزے کا تھا کہ تماثیل الحمرا تو اسی نکل رہے ہیں ابو ڈرامہ کر کے نا تو تماثیل عمر صاحب کا ڈرامہ لگا سی عمر شریف صاحب کا یہ میں کہتے باؤ جی گڈی ذرا ہولی کرنا اتنے عمر باؤ کا ڈرامہ لگا میں کہا جی تو میں ہولی کی تو ہوں باہر نا ہاؤس فل کا بورڈ لگا تو گڈی کوئی نہیں تو لائٹاں بند میں نے کہتے یار اتنے عمر باؤ کا ڈرامہ نہیں سی لگا میں کہ جی ہاں جی کہتے باہر ہاؤس فل کا بورڈ ہے تو لائٹاں بھی بند نے کہ بیٹا یہ ہاؤس فل ہے یا ڈاؤٹ بہت کیا بات مگر سر جو بات آپ دونوں نے کی ہے وہ قیامت کی بات ہے. ہر بندہ جگت باز نہیں ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کامیڈی میں اس کے برانڈ میں کوئی کمی ہے. سر جس قسم کا لہجہ یہ اڈاپٹ کرتا ہے جو کردار نگاری یہ کرتا ہے اور اس کردار نگاری میں جو یہ ڈوب جاتا ہے اس کو جگت کی ضرورت ہے سر. سر اعداد لکھا جملہ اپنے لہجے اپنے تلفظ میں کہنا ہی ایک قیامت ہے. میاں کیا مجھے وہ یاد نہیں ہے وہ پشاوری پٹھان جو خوشرو کے پیچھے آتا تھا خدا کی قسم تم خوشرو نو ایڈا پاپولر بناتا ہے کئی پٹھانوں میں کیا تعلق نمبر ہے میں خوشرو کا میں کیا بک ہوئی کی کریے